ہم میں سے مطالعہ کریں گے عہد عتیق میں سے زبور 112 اور اس کی پہلی 2 آیات۔ کتنے لوگ کلام پڑھ سکتے ہیں آپ میں سے؟ کتنے بائبل پڑھ سکتے ہو؟ تو کتنے بائبل نال لے آئے ہو؟ بھائی نے فون دکھایا، میں معذرت کے ساتھ۔ بائبل صرف کاغذ کی بائبل ہوتی ہے کیونکہ ہم اسے ہولی بائبل، مقدس بائبل کہتے ہیں، لیکن ہم کبھی مقدس فون نہیں کہہ سکتے۔ ایسا ہی ہے؟ خدا آپ کو برکت دے۔ نیکسٹ ٹائم جب بھی آئیں خدا کے کلام کو اپنے ساتھ لائیں۔ ہم دیکھیں گے زبور 112 اس کی پہلی 2 آیات۔ کلام حق میں کچھ یوں مرقوم ہے: خداوند کی حمد کرو، مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند سے ڈرتا ہے اور اس کے حکموں میں خوب مسرور رہتا ہے۔ اس کی نسل زمین پر زوراور ہوگی، راست بازوں کی اولاد مبارک ہوگی۔ مال و دولت اس کے گھر میں ہے اور اس کی صداقت ابد تک قائم رہے گی۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر ہم سب پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ مسیح میں میرے عزیزو، ایک بڑا معلم، ایک بڑا پڑھا لکھا شخص جس نے اپنی لائف میں 17 PhDs کی تھی، اور اس کا نام تھا چارلس کالسن، جو کہ ایک صدر، ایک پریزیڈنٹ کا USA میں، جس کا نام تھا پریزیڈنٹ نکسن۔ یہ اس کا ایڈوائزر تھا، یہ اس کو مشورے دیتا اور اس کی پریزیڈنسی میں، اس کی اتھارٹی میں وہ جو پلاننگز کرتا، وہ جو منصوبے بناتا، وہ جو کسی قسم کا ڈیسیژن لینا چاہتا، یہ شخص اس کی ایڈوائزری کرتا تھا۔ ایک دن یہ شخص تحریر کرتا ہے کہ میں یونائٹڈ نیشنز کے آفس میں گیا، چونکہ یونائٹڈ نیشنز کا آفس ایک ایسی جگہ اور ایسے مقصد کے لیے قائم ہے جو پوری دنیا کی سیکیورٹی کے لیے پلاننگز کرتے ہیں۔ یہ پوری دنیا کے لیے پلاننگ کرتے ہیں کہ اس یونائٹڈ نیشن سے منسلک جتنے بھی ممالک ہیں ان کے لیے وہ کون کون سی اسٹریٹجیز، کون کون سے منصوبے، کون کون سے جو ڈیسیژن ہے وہ لے سکیں۔ اور اس نے محسوس کیا کہ اس کی عبادت کا، دعا کا وقت ہے، اور وہ جائے اور یونائٹڈ نیشنز کے آفس میں وہ دعا کرے۔ تو اس نے اپنی میٹنگ کے جو سپیس ٹائم تھا، جو بریک ٹائم تھا، پیریڈ ٹائم تھا، اس میں اس نے اپنے کنسلٹنٹ سے کہا کہ میں نے دعا کرنی ہے، لہٰذا مجھے پریئر روم میں لے کر جائیں۔ تو وہ بڑا حیران ہوا اور اس سے کہا گیا کہ یونائٹڈ نیشنز کا جو پوری دنیا میں سب سے بڑا آفس ہے، اس میں کوئی پریئر روم نہیں ہے۔ اس بندے کو بڑا دکھ ہوا اور اسے بتایا گیا کہ ہمارے آفس کے سامنے ایک چھوٹا سا روڈ کے اس پار ایک چیپل ہے، تو آپ ایسا کریں کہ اس چیپل میں جا کے دعا کر لیں۔ لیکن جب وہ اس چیپل میں آیا تو وہ چیپل کا دروازہ بھی بند تھا۔ اس کے کہنے پر، کیونکہ وہ ایک اچھی اتھارٹی رکھتا، اس کے لیے اسپیشلی اس چیپل کو کھولا گیا۔ اور اس بات کو آج آپ تک پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنے بڑے آفس میں، اتنے بڑے انسٹیٹیوشن میں، جہاں پر پوری دنیا کے لیے فیصلے کیے جاتے ہیں، ان کے پاس خدا کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ تو آج مسیحی لوگ جو بڑے بڑے منصوبے رکھتے ہیں، جو بڑی بڑی برکتوں کے دعوے کرتے ہیں، جو بڑے بڑے گھر بنانے کے، گاڑیاں خریدنے کے، اولاد جیسی برکت حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں، میں اکثر و بیشتر زندگیوں میں دیکھتا ہوں کہ ان کے پاس پلاننگ تو ہے، لیکن اس پلاننگ میں خدا کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ جس طرح ہم نے پڑھا
کہ مبارک ہے وہ آدمی جو خدا سے ڈرتا ہے اور اس کے حکموں میں خوب مسرور رہتا ہے. کلام کہتا ہے کہ جہاں انسان کا مال ہوتا ہے وہیں اس کا دل بھی لگا رہتا ہے. اس کا دھیان، اس کی کنسنٹریشن، اس کی فوکس، اس کی جو ترجیحات ہیں، اس کی اولیت اس طرف ہوتی ہے جہاں پر اس کا دھیان ہے. میری بہن، آپ نے جو بھی باتیں کرنی ہے میں آپ سے بات کر رہا ہوں. آپ باتیں کر کے میری نہیں خدا کے کلام کی تسلیل کر رہے ہیں. میں معذرت خواہ ہوں، میں بڑی دور سے سفر کر کے آیا ہوں اور اس کی جو عزت نہیں کرتا اسے ہماری عزت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہماری اوقات حیثیت اس کلام نے بنائی ہے، اور اگر اس کی کوئی عزت نہیں کرتا وہ ہماری عزت بھی نہیں کر سکتا. گزارش ہے آپ کی جو بھی گفتگو ہے ایک 10 منٹ کے لیے مجھے برداشت کر لیں، ان بچوں کو کنٹرول کر لیں، آپ کی مہربانی ہوگی. زبور 91 کو اگر آپ مطالعہ کریں تو لکھا ہے کہ خداوند میں مسرور رہ تو تیرے دل کی مرادیں پوری ہوں گی. آج جب ہم اپنی زندگی میں بہت ساری خواہشات رکھتے ہیں، آج جب ہم اپنی زندگی میں بہت سارے ارادے رکھتے ہیں، ہماری بہت ساری پلاننگز ہیں، ہم بزنس کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنا گھر خریدنا چاہتے ہیں، ہم پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے اچھے گھروں میں رشتے کرنا چاہتے ہیں، جب ہماری اولاد شادی کرتی ہے تو ہم ان کو صاحب اولاد دیکھنا چاہتے ہیں، جب ہمارے بچے پیدا ہوتے ہم اچھے اسکول میں ان کو بھیجنا چاہتے ہیں، کیونکہ انسان کے دل میں بہت سارے خیالات ہیں، خواہشیں ہیں، ضرورتیں ہیں، پلاننگز ہیں، ڈیسیژنز ہیں. لیکن آج انسان کی زندگی میں اور بالخصوص مسیحیوں کی زندگی میں اگر ناکامی اور ان مشکلات کی وجہ ہے تو صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ we have plannings, we have goals, but we have never ever thought that how we can include God in our plannings. آج ہم ارادے کر لیتے، آج ہم پلاننگز کر لیتے ہیں، لیکن ہم ان پلاننگز میں کبھی خدا کو موقع نہیں دیتے. اگر آپ لوکا 12 باب اور اس کی 16 سے 20 آیت کا مطالعہ کریں تو وہاں پر ہمیں ایک شخص ملتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے، اس کی فصل اچھی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے اپنی جان کو خوب کھا اور پی اور تیرے پاس بہت سارا مال ہے. لیکن اگر آپ میرے ساتھ مطالعہ کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. بھائی صاحب نکالیے گا. اور اس نے ان سے ایک تمثیل کہی کہ کسی دولت مند کی زمین پر بڑی فصل ہوئی، بس وہ اپنے دل میں سوچ کر کہنے لگا میں کیا کروں، کیونکہ میرے ہاں جگہ نہیں جہاں اپنی پیداوار بھر سکوں. اس نے کہا میں یوں کروں گا کہ اپنی کوٹھیاں ڈھا کر ان سے بڑی بناؤں گا اور ان میں اپنا سارا اناج اور مال بھر رکھوں گا، اور اپنی جان سے کہوں گا اے جان تیرے پاس بہت برسوں کے لیے بہت سا مال ہے، چین کر، کھا پی، خوش رہ. مگر خدا نے ان سے کہا اے نادان. اگر ہم اس شخص کو دیکھیں، اس نے پلاننگ کر لی، اس نے جگہ کا انتخاب کر لیا، اس نے وقت کا انتخاب کر لیا، اس نے اپنی ضرورتوں کو جو ہے ان کے مطابق بہت ساری مال کو اکٹھا کر لیا. لیکن خدا ایسے لوگوں کو جو اپنے لیے پلاننگز تو کر لیتے ہیں، جو اپنے لیے پیسہ تو اکٹھا کر لیتے ہیں، جو اپنے لیے دنیاوی چیزوں کے پیچھے ہر وقت دوڑتے رہتے ہیں، بھاگتے رہتے ہیں، لیکن خدا کہتا ہے اے نادان، اے نادان، اسی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی. اسی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی. اور زبور نویس خدا کے کلام میں خدا کے پاک روح کی تحریر سے لکھتا ہے
کہ قبر میں کون خدا کی ستائش کرے گا۔ مسیح میں میرے عزیزو، آج جب ہم اس خوشی کے موقع پر اکٹھے ہوئے ہیں، جب خدا نے اس خاندان کو ایک بیٹے جیسی برکت سے نوازا ہے، تو مسیح میں میرے عزیزو، آج میں سے بہت ایسے لوگ ہوں گے جو شادی شدہ ہیں، آپ میں سے بہت ایسے ہوں گے جو صاحب اولاد ہیں، آپ میں سے بہت ایسے لوگ ہوں گے جن کی زندگی میں بہت ساری پلاننگز ہیں، وہ گھر بنانا چاہتے، وہ امریکہ جانا چاہتے، وہ یو ایس اے جانا چاہتے، وہ اپنا گھر خریدنا چاہتے ہیں، وہ اپنی زندگی میں بہت سارے منصوبے رکھتے ہیں، خیالات رکھتے ہیں، وہ بہت سارے فیصلے کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم نہیں جانتے کہ کون سی رات ہماری زندگی میں آخری رات ہوگی۔ اس وقت کا تعین کوئی نہیں کر سکتا۔ امریکہ جو آج دنیا کا سپر پاور ہے، جب وہاں پر ٹورنیڈو طوفان آنے ہوتے ہیں، جب وہاں پر کسی قسم کا زلزلہ آنا ہوتا ہے، تو وہاں کی حکومت ایک اعلان کرتی ہے کہ لوگوں، اس علاقے میں طوفان آنے والا ہے، ٹورنیڈو آنے والا ہے۔ ٹورنیڈو ایک طوفان ہوتا ہے جو بہت بڑی چکری آتی ہے اور اتنی بڑی ہوتی ہے کہ اس کے آگے گھر بھی نہیں ٹکتے۔ حتیٰ کہ میرے ایک دوست نے بتایا، امریکہ میں ایک اسپیشل اسٹیٹ ہے، وہ صرف لکڑی کے گھر بناتے، وہ جائیداد ان کی ہے، لیکن وہ کبھی پرماننٹ گھر نہیں بناتے، کیونکہ ہر سال وہاں پر یہ طوفان آتا ہے، اور جب یہ طوفان آتا ہے تو انسان کا وہ جو سپر پاور ہے، انسان کی جو وہ ٹیکنالوجی ہے، انسان کی وہ جو اتھارٹی ہے، جو وہ اپنے آپ کو سپر پاور کہتا، وہ اپنے آپ کو زوراور کہتا، وہ اپنے آپ کو بڑا عقل مند کہتا ہے، وہ خدا کی قدرت کے سامنے بے بس ہو جاتا۔ وہ اس طوفان کی تعین تو کر سکتا، وہ اس طوفان کے بارے میں برداشت ہو سکتا ہے، لیکن وہ اس طوفان کو روک نہیں سکتا، کیونکہ طوفانوں کو روکنے کی قدرت آپ کے اور میرے زندہ یسوع مسیح کو ہے۔ طوفانوں کو روکنے کی قدرت صرف یسوع مسیح میں ہے۔ جب وہ کھڑا ہوتا تو طوفان تھم جاتے ہیں، پہاڑ ریزہ ہو جاتے۔ میرے ایک دوست اسرائیل سے آئے تو انہوں نے کہا، پادری صاحب، جس جگہ پر یسوع مسیح نے کھڑے ہو کر ہوا اور پانی کو ڈانٹا تھا، بہت بڑی آج آبادی ہو چکی ہے، وہاں پر بہت ساری لوگوں نے ترقی کی ہے، لیکن جس جگہ پر خداوند یسوع مسیح نے ہوا اور پانی کو ساکت کیا تھا، آج بھی وہاں پر ایک عجیب سی خاموشی ہے۔ اس طرف دھیان دیں، وہاں پر آج بھی ایک عجیب سی خاموشی ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے، گھاس مرجھا جاتی اور پھول کملاتے ہیں، لیکن خدا کا کلام اب تک قائم رہے گا۔ آج جب ہماری زندگیوں میں معیشت کے طوفان ہے، آج جب ہماری زندگیوں میں بے دینی کے طوفان ہیں، آج جب ہماری زندگی میں بہت ساری مشکلوں کے طوفان ہیں، آج جب ہمارے خاندانوں میں بیماریوں کے طوفان ہیں، تو مسیح میں میرے عزیزوں یہ یاد رکھیں کہ آپ دعائیں تو کرتے ہوں گے، آپ غیر زبانیں تو بولتے ہوں گے، آپ نبوتیں تو کرتے ہوں گے، شاید آپ دایکی بھی دیتے ہوں، شاید آپ بہت سارا چندہ بھی دیتے ہوں، شاید آپ چرچ بھی جاتے ہوں، لیکن آج تک شاید آپ نے خدا کو موقع نہیں دیا کہ وہ آپ کی زندگی میں کام کرے۔ کبھی کبھی ہم اپنی زندگی میں اتنے سیلف میڈ بن جاتے ہیں، اتنے اپنے آپ کو پاورفل سمجھتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں یہ اینڈ لیس ہے، یہ دی بیسٹ ہے، لیکن یاد رکھیں خدا کا کلام سکھاتا ہے کہ اس نے دنیا کے نکموں، نالائقوں، کمزوروں کو چن لیا تاکہ زور آوروں کو شرمندہ کرے۔ جب اس کا کلام ان زندگیوں میں آیا جو اس کے ساتھ شاگرد تھے، اگر آپ خدا کے کلام کی تحریر کو جب اس کے تاریخ کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں تو شرع کے عالم کی جو ایجوکیشن ہوتی تھی
وہ اگر آج کے دور میں آپ کو میں بتاؤں تو وہ ایم ایس سی فرسٹ لیول اگر کوئی کر لے فرسٹ گریڈ میں تو اس لیول کی ان کی ایجوکیشن ہوتی تھی. تو آپ خود سوچیں, ہمارے یہاں تو کسی نے تھوڑی سی انہوں انگریزی آندی ہے تو بندے نو بندہ نہیں سمجھتا. ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے نالج رکھنے والے لوگ ہیں, ہمارے پاس بڑی حکمت ہے, ہمیں خدا کا کلام پڑھا آتا ہے, ہمیں بڑی اچھی انگریزی آتی ہے, میں نے فلاں ڈگری کی, میں نے فلاں کورسز کیے, میرے پاس فلاں ڈپلومے ہے, میں نے فلاں کالج سے پڑھا ہے, میں نے فلاں امریکہ یا ایشیا کے سب سے بڑے کالج سے پڑھا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں وہ لوگ جو مچھلیاں پکڑنے والے لوگ تھے, جن سے بدبو آتی تھی, خدا نے ان کا انتخاب کیا. اور جب خدا کا کلام ان کی زندگی میں آیا, وہ شرع کے عالموں کے سامنے کھڑے ہو کر خداوند یسوع مسیح کا اقرار کرتے تھے, اور وہ حیران ہوتے تھے کہ یہ پڑھے لکھے لوگ نہیں, ان میں یہ حکمت کی باتیں کہاں, ان میں یہ حکمت کی باتیں کہاں. آج ہماری اولاد نافرمان ہے, آج ہمارے بچے خدا کے کلام سے دور ہیں, آج ہماری بیٹیاں دن رات ٹک ٹاک اور موبائل جیسی لعنت کے اندر گرفتار ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے راست باز کی نسل زمین پر زوراور ہوگی, لیکن آج کی نسل زمین پر قرضدار ہے. وہ سود کی لعنتوں میں گرفتار ہے, وہ نشے کی لعنتوں میں گرفتار ہے, وہ فیس بک اور ٹک ٹاک جیسی لعنتوں کے اندر گرفتار ہے. میں 1000 بار یہ کہہ چکا ہوں کہ آج ہمارے بچے فیشن کو, ننگے پن کو فیشن کا نام دیتے. ہم گناہ پر گناہ کرتے, لیکن ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے. سو خدا آج چاہتا ہے, جس طرح اس گھرانے کو خدا نے بیٹے جیسی برکت سے نوازا ہے, آج خدا کا کلام ان کے لیے ہے, آج خدا کا کلام ہم سب کے لیے ہے. خدا نے آپ کو زندگی میں بہت ساری برکتوں سے, بہت ساری قدرتوں سے, بہت سارے اختیارات سے نوازا ہے. لیکن یہ یاد رکھیں, جب خدا کوئی برکت دیتا ہے, یہ برکت ایک توڑا ہے, یہ برکت ایک ذمہ داری ہے, یہ برکت ایک فرض ہے جسے آپ نے ہر صورت, ہر طرح سے خدا کے لیے پورا کرنا. اور جب آپ اس توڑے کو اچھے طریقے سے استعمال نہیں کریں گے تو اس کا بھی آپ نے جواب دینا. میں اکثر خادموں سے کہتا ہوں, جب ہم گھروں میں جاتے لوگ ہمیں دعوتیں دیتے ہیں, جو کھانا کھاتے ہیں ہم نے اس کھانے کا بھی حساب دینا ہے, کیونکہ ہم سب جواب دیں ہیں. آج ہم بڑے عقل مند ہیں, ہمیں لگتا ہے بس سالگرہ منا لیا, 4 گیت گائے اور 2-4 باتیں کروا لی. میں نے ایسے بہت سارے لوگ دیکھیں جن کو خدا برکت دیتا ہے اور وہ رات کو خسرے نچا رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں پہلے اسی ایک بوتل پینے سے آج پورا ڈرم مکاواں گے, کیونکہ خدا نے برکت دیتی ہے, لیکن خوش شیطان نو ایسا کرنا. ہم چرچ جانے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا, لیکن جدو کدھر مائیاں میں دی ہوندیاں, رسمیں ہنا ہوندیے, اتھے سب تو پہلے اسی نس کے جانے ہیں. پھر پاوے سانو 1800 دا اے لائن سوٹ ہی کیوں نہ سوانا پے, تے پاوے والاں 4000 روپے دی سٹکنگ ہی کیوں نہ کروانی پے, اساں جانا ضرور ہے. مسیح میں میرے عزیزو, یہ وہ ادب معارفت ہے جو آج ہمیں اور ہماری اولاد کو خدا کے کلام سے دور رکھے ہوئے. یہ یاد رکھیں, آپ جو گناہ کرتے ہیں, آپ کی زندگی میں جو گناہ ہے, وہ گناہ صرف آپ کو نہیں بلکہ آپ کے ارد گرد رہنے والی زندگیوں کو بھی متاثر کرتا ہے. یونا کے بارے میں کتنے لوگ جانتے ہیں؟ یونا ایک نبی تھا جسے خدا نے کہا کہ ادھر جا, نینوا, لیکن وہ ترسیس کو بھاگا. جب وہ بھاگا, جس جہاز میں بھاگ رہا تھا, جب طوفان آیا تو وہ طوفان صرف یونا کے لیے نہیں آیا, وہ طوفان ان لوگوں کے لیے بھی تھا جو اس کے ساتھ اس جہاز میں سوار تھے. اگر آج آپ جو گناہ کر رہے ہیں وہ آپ کی اولاد اور آپ کے ارد گرد رہنے والی زندگیوں کو متاثر کر سکتے, یہ یاد رکھیں کہ خدا
ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے. لیکن اگر آپ اپنی اولاد کے لیے دعا نہیں کرتے, اگر آج آپ اپنی اولاد کے لیے فکر مند نہیں ہیں, تو جب آپ کی اولاد بگڑ جاتی ہے, میں نے کئی مائیں دیکھی ہیں, کوئی بچہ شرارت کر رہا ہو, اس پہ کبھی موقع ملا تو ضرور سناؤں گا کہ ہمارے الفاظ کے اندر بہت بڑا اثر ہوتا ہے. آئے ہائے نہیں, میرا منڈا تو ہے ہی بڑا شیطان ہے. ایسے ہی ہوتا ہے. بہت بچے شرارت کر رہے ہو, یہ ساڈا بچہ جو بہت شیطان ہے, آپ وہ ورڈ جو ہے وہ اس کے لیے پروفیسی کر رہے ہوتے ہیں. اے بڑا ہو کے بھی انجی نکلے گا, اے بڑا ہو کے بھی اے یرکتا کرے گا. پھر وہ بڑا ہو کے ایسے کرتا ہے کیونکہ ماں باپ جو اپنی اولاد کے لیے چاہتے. کلام میں لکھا ہے, جیسے تیرے دل کے اندیشے ویسے تیرے لیے ہو. جو آپ سوچتے ہیں خدا آپ کو دیتا ہے. اگر آپ سائیکل کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, خدا کبھی بھی آپ کو پراڈو میں نہیں بٹھائے گا. ہم سوچتے ہی کم تر ہیں. خدا چاہتا ہے کہ ہمارے بول چال میں بھی ہم خیال کریں. آج ضرورت ہے کہ ہماری نسل زوراور ہو. آج ضرورت ہے کہ ہمارے بچے زوراور ہوں. یہ ٹک ٹاک کے مسیحی نہ ہو, بلکہ یہ خدا کے کلام کے مسیحی ہوں. کیونکہ جن کے اندر خدا کا کلام ہوتا ہے, جن کے اندر خدا کی قدرت ہوتی ہے, وہ خدا کی سلامتی میں رہتے ہیں. کیونکہ یوسایہ نبی کے صحیفہ میں لکھا ہے, وہ عجیب مشیر خدا قادر, ابدیت کا باپ اور سلامتی کا. سو آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا آپ سب کو برکت دے. میری دعا ہے آج اس بیٹے کے لیے جس کی سالگرہ ہے, یہ جس طرح قدو کامل خون و گوشت میں بڑھے, یہ مسیح کی پہچان اور اس کے علم و عرفان میں بڑھے. اور یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں, جتنے صاحب اولاد ہیں, میں ان کے لیے بھی, ان کی اولاد کے لیے بھی دعا گو ہوں, اور ان زندگیوں کے لیے بھی دعا گو ہوں جن کی زندگی میں ابھی تک اولاد جیسی برکت نہیں, جن کی زندگی میں بیٹی جیسی برکت نہیں, جن کی زندگی میں بیٹے جیسی برکت نہیں. خدا سب کو صاحب اولاد, صاحب حیثیت اور تربیت یافتہ بنائے. بولو خداوند یسوع مسیح کے نام میں آمین. آمین.